رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس شہر میں بھیجا، جس دھرتی پر بھیجا، وہ دھرتی بڑی عظیم ہے۔ اس کی عظمت کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ یہ گھر خدا کا ہے۔ اس کو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میں آپ کا گھر بنا چکا ہوں، آپ اس گھر کو آباد کرنے والا بھیج دیجیے۔ میں مدرسہ بنا چکا ہوں، آپ مدرس بھیج دیجیے۔ میں مسجد بنا چکا ہوں، آپ امام بھیج دیجیے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول کیا۔ اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کا والی بنا کر کے بھیجا۔ اب رسول اللہ آئے، مکہ میں رہے، رہتے رہتے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مکہ کے لوگوں نے بھی رسول کو ستانا شروع کر دیا۔ بالآخر اتنا ستایا کہ اللہ کے نبی کو شہر مکہ چھوڑنا پڑ گیا۔ اب رسول اللہ مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر رہے ہیں، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب ان دونوں شہروں کے ساتھ رسول اللہ کا خاصا تعلق ہے۔ اب مکہ رسول اللہ کی پیدائش کی جگہ ہے۔ مکہ میں رسول اللہ کا داد کا خاندان رہتا ہے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں جانے کے بعد اس شہر میں رسول اللہ کی والدہ کا خاندان رہتا ہے۔ اب مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ کو اس شہر سے نکلنے پر مجبور کیا۔ گویا کہ ایسا وقت بھی آیا کہ رسول اللہ خود مکہ کو مخاطب کر کے، کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، میرا دل تو نہیں کرتا کہ میں اللہ کے گھر کو چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کروں، لیکن مکہ کے لوگوں نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اب اس گھر کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ گویا رسول اللہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اللہ رب العزت نے اس مدینہ کو کیسا مقام دیا، اس مدینہ کو کیسی عزت دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ مدینہ میں نہیں پہنچے تھے، ابھی تک مدینہ میں بسرا نہیں کیا تھا، تو مدینہ کو وبا کی جگہ کہا جاتا تھا، مدینہ کو بیماریوں کی جگہ کہا جاتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی آدمی تجارت کا سفر کرتا، جب مدینہ سے گزر ہوتا، رسول اللہ کی آمد سے پہلے، جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے جب کوئی اس شہر سے گزرتا تو لوگ کہتے مدینہ سے فاصلے پر گزرنا چاہیے، مدینہ کے قریب نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ یہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی وبا رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وبا ہمارے اندر منتقل ہو جائے۔ گویا کہ اگر کوئی تجارت کا قافلہ جا رہا ہوتا، کوئی اور آدمی گزرتا، تو مدینہ شہر میں سے نہیں گزرتا تھا، وہ اور جگہ سے گزرتا تھا، کہیں ہمیں بیماری نہ لگ جائے، کیونکہ مدینہ میں ہر وقت کبھی پیٹ درد کی بیماری رہتی تھی، کبھی زکام کی بیماری رہتی تھی، کبھی کوئی بیماری رہتی تھی،
لیکن تاریخ گواہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، پھر اللہ رب العزت نے مدینہ کو کیا مقام دیا، کیا عزت دی، ایسی عزت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ مدینہ سے گزرا کہ اس کے کپڑوں پر کوئی گندگی لگ گئی، اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مدینہ کے لوگ ہیں، مدینہ میں رہتے ہوئے مدینہ کی صفائی، یہ الفاظ کہنے تھے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے، لوگوں نے جا کر رسول اللہ کو خبر دی، کہا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے مدینہ کے لوگ گندے ہیں، یہاں صفائی نہیں کرتے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس شخص کو میرے شہر سے نکال دیا جائے، اس شخص نے میرے شہر کی توہین کی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو مدینہ میں جب بھیجا تو مدینہ کو خوشیوں کی جگہ بنا دیا۔ جب رسول اللہ ابھی مکہ میں رہتے تھے، اب لوگ مدینہ میں آنے سے ڈرتے تھے۔ جب رسول اللہ نے مدینہ میں رہنے لگے تو اللہ رب العزت نے مدینہ کو کیا مقام دیا، کیا عزت دی۔ اب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اللہ رب العزت جن کو توفیق دیں گے حج کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مکہ کا حج کیا، مکہ کا طواف کیا، اس کے بعد وہ شخص میرے شہر میں نہیں آیا، یعنی مدینہ کی زیارت نہیں کی، میری قبر کی زیارت نہیں کی، اس شخص نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص آ کر میرے مدینہ میں آئے، میری قبر کی آ کے زیارت کرے، گویا کہ اس نے مجھے زندہ ہونے کی حالت میں، گویا کہ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں اس دنیا میں موجود ہوں۔ اب رسول اللہ تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، جس نے رسول اللہ کی زیارت کی، اللہ رب العزت نے ان کو صحابی بنایا۔ اب اگر کوئی شخص قبر کی زیارت کرتا ہے، رسول اللہ نے کہا اس نے میری ایسی زیارت کی جیسا کہ اس نے مجھے اپنی زندگی میں دیکھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص اب صحابی بن گیا ہے، جس نے رسول اللہ کی زیارت کی، اللہ رب العزت نے اسے صحابیت کے منصب کے اسے صحابی بنا دیا۔ اب وہ شخص صحابی تو نہیں بنے گا جس نے رسول اللہ کی قبر کی زیارت کی، لیکن رسول اللہ کا ارشاد یہی ہے کہ اس نے ایسے مجھے دیکھا جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں مدینہ میں موجود تھا۔ اب اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب رسول اللہ کے صحابہ کے بعد صحابیت کا بھی دروازہ بند ہو گیا۔ جو شخص رسول کے بعد، آقا کے بعد کسی اور شخص کو نبی مانتا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جس شخص نے آقا کے صحابہ کے بعد کسی اور کو صحابی مانا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے شہر کو، رسول اللہ کے مقام کو ایسی عزت و عظمت دی۔ اب کوئی شخص حج کرنے جاتا ہے، جب مکہ میں رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے کہیں ایسا عمل نہ ہو جائے کہ میں اللہ کی گرفت میں آ جاؤں، اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہو جائے۔ آپ میں سے
مدینہ کی زیارت کی ہے وہ شخص اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے انسان کے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف رہتا ہے، ہر وقت اللہ کا ڈر رہتا ہے، کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ بعض انسان تو ایسے ہیں کہ مکہ میں رہتے ہوئے ان کو نیند میں نہیں آتی، جب وہ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، یہ بشری تقاضا ایسا ہے کہ انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ مدینہ رسول اللہ کا گھر ہے، رسول اللہ کا شہر ہے۔ رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا جو مدینہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں داخل ہو گیا، اور رسول اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے شہر میں رہتے ہوئے وفات پائی، جو شخص میرے شہر میں وفات پا گیا، جس شخص کو میرے شہر میں موت آ گئی، کل قیامت کے دن وہ شخص میرا پڑوسی ہوگا۔ میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے معافی کا طلبگار ہوں گا، اس شخص کی بخشش کرواؤں گا، کیونکہ یہ مدینہ جو ہے یہ امن کا شہر ہے، مدینہ جو ہے یہ رسول اللہ کا شہر ہے۔ جو اس شہر میں داخل ہوتا ہے اب اس شخص کو سکون بھی ملتا ہے، اس شخص کو راحت بھی ملتی ہے۔ وہ شخص مدینہ میں داخل ہونے کے بعد جب رسول اللہ کے روضے میں آتا ہے، رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے لے کر میری قبر تک یہ جو جگہ ہے یہ جنت کا حصہ ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے مدینہ منورہ میں جانے کے بعد جب ہم رسول اللہ کے قبر کی زیارت کرتے ہیں، رسول اللہ کی قبر میں جا کر درود و سلام کا ترانہ پیش کرتے ہیں، گویا کہ ہم قبر میں کھڑے ہوئے جنت میں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا جو مدینہ میں داخل ہوا، جس نے میری قبر کی زیارت کی، گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے وہ رسول اللہ نے جس جگہ کو جنت کا حصہ کہا، یعنی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے لے کر میری قبر تک جو حصہ ہے وہ جنت کا حصہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ حصہ جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ ہے، کیوں کہ اس جگہ رسول اللہ آرام فرما ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نقل کفر نباشت، رسول اللہ اپنی قبر میں حیات نہیں تھے، جیسے آپ لوگوں پر موت طاری ہوتی ہے رسول اللہ کا بھی موت طاری ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اب خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہ حصہ جنت کا حصہ ہے، اب جو چیز جنت میں ہو، جو آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، جنت میں آرام کرتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آپ نے یہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ کل قیامت کے دن جو آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا اس پر موت نہیں آئے گی، گویا کہ کل قیامت کے دن جب جنت اور جہنمی اور جنتیوں کا فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہونے کے بعد اللہ رب العزت جو موت ہوگی اس کو بھی موت دے دیں گے۔ اب جنت میں ہمیشہ انسان زندہ رہے گا اور ہمیشہ جوان رہے گا، جنت میں موت نہیں آئے گی انسان کو۔ اب رسول اللہ جس جگہ آرام فرما ہے وہ بھی جنت سے اعلیٰ مقام ہے، وہ جو مقام ہے جنت سے اعلیٰ جگہ ہے۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں، اپنی قبر میں زندہ و سلامت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اعمال رسول اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری امت میں جنم لیا اور میرے اوپر درود و سلام کا ترانہ پیش کیا، اگر وہ میری قبر کے قریب ہے، جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میں ان درود و سلام کو خود سنتا ہوں، پھر اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے
ہم نے تو کبھی نہیں سنا ہم مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، رسول اللہ کی قبر میں جا کر صلاۃ و سلام کا ترانہ پیش کرتے ہیں، درود پاک کا ترانہ پیش کرتے ہیں، ہمیں جواب تو سنائی نہیں دیا۔ رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اسے جواب دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے برگزیدہ عاشق ایسے بھی ہیں جن کو رسول اللہ کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ میں پہلے بھی ایک مرتبہ یہاں یہ واقعہ سنا چکا ہوں۔ ہمارے اکابر میں ایک عالم گزرے ہیں جن کو دنیا احمد علی، علامہ احمد علی لاہوری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اب وہ رسول اللہ کے روزے پہ رکھے، جب وہ رسول اللہ کے روزے پر پہنچے، درود و سلام پڑھ رہے تھے، ان کو غشی طاری ہوئی، وہ بے ہوش ہو کر بیٹھے گئے۔ جب بے ہوش ہوئے وہاں گرتے ہیں، اسی دوران رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ نے کہا، اے عبداللہ، جب آپ پاکستان میں جاؤ، پاکستان میں جانے کے بعد آپ نے ڈائریکٹ ملتان میں جانا ہے۔ ملتان میں جانے کے بعد آپ نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کے گھر جانا ہے اور جا کر کے بخاری کو میرا سلام کہنا ہے اور کہنا کہ آپ کو لوگ جو حج کرنے کے پیسے دے رہے ہیں، آپ کو لوگ جو عمرہ کرنے کے پیسے دے رہے ہیں، آپ ان کا ہدیہ قبول نہیں کر رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریز میرے ملک پر مسلط ہے، میرے رسول کی توہین کر رہا ہے، میرے آقا کی گستاخی کر رہا ہے۔ اگر میں مدینہ منورہ میں چلا گیا، اگر میں مدینہ میں پہنچ گیا تو وہاں جانے کے بعد اگر رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا، اے عطا اللہ، انگریز تو وہاں میری گستاخی کر رہا تھا، میری بے حرمتی کر رہا تھا، قرآن کو ٹھکرا رہا تھا، اسلام کو ٹھکرا رہا تھا، یہاں آپ کیا لینے آئے ہیں؟ یہاں تو دین کی خوشبوئیں پھیل رہی ہیں، میرے مخالف تو پاکستان میں رہتے تھے، آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ میں ساری زندگی مدینہ نہیں جاؤں گا جب تک میں پاکستان سے انگریز کو نہیں نکالتا۔ گویا کہ وہ انگریز کو نکالتے نکالتے اس دنیا سے تو چل بسے، لیکن وہ مدینہ منورہ اس لیے نہیں گئے کہ آقا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ انگریز یہاں پر بسنا کر رہا تھا، دین کی مخالفت پاکستان میں ہو رہی تھی، آپ مدینہ منورہ کیا کرنے آئے تھے؟ بات سنانے کا مقصد یہ ہے، جب عبداللہ وہاں پر پہنچے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ملتان میں جا کر عطا اللہ شاہ بخاری کو میرے سلام کہنا اور کہنا کہ میں آپ کی شفاعت کا طلبگار بیٹھا ہوں، جب آپ کو وفات ہوگی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی وقت التجا کروں گا، اللہ رب العزت آپ کو آپ کی قبر کے اندر جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ اب معلوم ہوتا ہے جب کوئی نیک آدمی، جب کوئی اللہ کا برگزیدہ آدمی رسول اللہ کی قبر میں جا کر رسول اللہ پر درود و سلام کا ترانہ بھیجتا ہے، رسول اللہ کی قبر میں جا کر اپنے حال سناتا ہے، اپنے اعمال سناتا ہے، اپنا درد دل سناتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جواب دیتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ جب مدارس میں جائیں گے، مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام اللہ جامی ہے۔ اب جو اس کے مصنف ہیں، یہ بات تو درسگاہ کی ہے، بات تو طالب علموں کے سامنے استاد کرتا ہے، لیکن میں بات یہ سنا رہا ہوں کہ رسول اللہ اپنے قبر میں زندہ و سلامت ہے۔ اب وہ شخص جب کتاب لکھ رہا تھا، اس نے اس درد سے کتاب لکھی۔ جب کتاب لکھنے لگا تو اس نے رسول کی اتنا تعریف کی کہ اس کا دل اتنا رسول اللہ کے اوپر عاشق ہو گیا۔ اب وہ شخص اتنا عاشق ہوا کتاب لکھتے ہوئے بھی اس نے اٹھا اور مدینے کے سفر کو شروع کر دیا۔ جب اس نے مدینے کے سفر کو شروع کیا تو اللہ رب العزت نے وہ جس مقام پر ٹھہرا ہوا تھا، جس ملک میں ٹھہرا ہوا تھا، اس ملک کے بادشاہ کو رسول اللہ خواب میں آئے، کہنے لگے اس شخص کو مدینے نہیں پہنچنے دینا، یہ شخص مدینے نہ پہنچ پائے۔ وہ بادشاہ پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا عاشق ہے، یہ آپ کا دیوانہ ہے، یہ مدینے کیوں نہ پہنچے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ شخص میری محبت میں اتنا ڈوب چکا ہے، میری محبت
میں اتنا مگن ہو چکا ہے، میری محبت میں اپنے آپ کو اتنا برباد کر چکا ہے، ایک آدمی جیسے کہتا ہے محبت میں برباد ہو چکا ہوں، اپنے آپ کو محبت میں اتنا آگے پہنچا چکا ہے، اگر یہ میری قبر میں پہنچا، اس نے آ کر میرے اوپر درود و سلام کا ترانہ پیش کیا، کہیں ایسا نہ ہو مجھے اپنی قبر سے ہاتھ نکال کر اس کے سلام کا جواب دینا پڑے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر میری امت کے لیے فتنہ بن جائے گا، میری امت کے لوگ پھر آ کر میری قبر میں یہ سوال کریں گے، یا رسول اللہ ہم بھی آپ سے ہاتھ ملانے کے طلبگار ہیں۔ اب اللہ کے نبی اس بادشاہ کو کہہ رہے ہیں اس عاشق کے رسول کو میرے مدینے پر نہیں پہنچنے دینا، کیونکہ یہ میرے عشق پہ اتنا مگن ہو چکا ہے، اگر یہ میری قبر میں پہنچ گیا، یہ میرے مدینہ میں پہنچ گیا، اس نے مجھے آ کر کے سلام کیا، میرا عشق اجازت نہیں دیتا کہ میں اس شخص کے سلام کا جواب دوں۔ اب جو شخص رسول اللہ سے عشق کرتا ہے، جو شخص رسول اللہ کے روزے پہ جاتا ہے، یقیناً اس کو رسول اللہ کا جواب بھی ملتا ہے، لیکن ہم میں سے باشعور آدمی کچھ ایسے ہیں جن کو سنائی نہیں دیتا۔ آپ یقین جانیے، آپ اپنی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی کے مطابق ڈھالیے، اپنی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی کے مطابق گزارنا شروع کر دیجئے۔ جب بھی آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اللہ رب العزت آپ کو ایسا مزہ دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ابھی پچھلے ہفتے 2 عالم فوت ہوئے، ایک سجرات کے عالم تھے جن کا نام عبداللہ بہلوی کے بیٹے تھے، وہ ابھی وفات پائے ہیں۔ ایک اسلام آباد کے ہمارے عظیم بزرگ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب، وہ فوت ہوئے۔ ابھی 2-3 دن کی پہلے کی بات ہے، انہوں کو جب قبر میں رکھا گیا، قبر میں رکھنے کے بعد لوگوں نے دفن کیا، دفن کرنے کے بعد لوگ اپنے گھر چلے آئے، ایک عظیم عالم دین کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی، زیارت کے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پیر عزیز الرحمان ہزاروی ساری زندگی لوگوں کو درود پاک کی تلقین کرتا رہا کہ جتنا ہو سکے رسول اللہ پر درود بھیجو، جتنا ہو سکے رسول اللہ پر درود بھیجو۔ اس نے لوگوں کو درود پاک کی فضیلت اتنا سمجھائی کہ جن لوگوں نے ان کی بیعت کی، جو لوگ ان کے خلیفہ بنے، جو لوگ ان کے مرید بنے، انہوں نے میری ذات پر اتنا درود پاک بھیجا، اتنا درود پاک بھیجا کہ اللہ رب العزت آسمان سے ان کی قبر پر رابطے بسا رہا ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے جو شخص رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس پر رحمتیں بساتا ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا جس شخص نے میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ کے مدینے کی بھی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔